اللہ شہید کے گناہوں کو اس کے خون کے ٹپکنے سے پہلے ہی اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، تو یہ اسلام اور شہادت کا جو جوڑ ہے بہت ہی زیادہ مضبوط جوڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے شہادت کو منحوس سمجھتا ہے تو بتائیے 1857 میں جو جنگ آزادی میں علماء کرام نے قربانی پیش کی، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے بالا کوٹ تک علماء کرام کی گردنیں کاٹ کر کے ان کی اتڑیوں سے ان کو جو ہے لٹکایا گیا تھا۔ پیڑوں میں کوئی پیڑ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ تو بتائیے علماء کرام کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آتا، کہاں سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی؟ تو محترم بزرگوں، دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں یہ شہادت کوئی منحوس کی چیز نہیں ہے، کوئی منحوسیت کی چیز نہیں۔ اچھا، شہادت اگر منحوسیت کی چیز ہوتی، اگر شہادت جو ہے کوئی ایسی چیز ہوتی جس پر رویا جاتا، تو بتائیے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کب ہوئے تھے؟ 10 محرم۔ ماتم شروع کب سے کیا جاتا ہے؟ پہلے محرم سے ماتم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ایک شخص جیسے جو ہے بڈھا ہو گیا، اس کے بیٹے اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ اس کی زندگی سے پریشان ہو گئے ہیں، اور اس کی جو ہے خدمت کرتے وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ ہسپتال میں بھرتی ہے، ڈاکٹر جو ہے دلاسا دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ رو رہے ہیں، برابر رو رہے ہیں کہ کہیں اچھا نہ ہو جائے، پھر ہمیں خدمت کرنی پڑ جائے، رو رہے ہیں۔ اور جب وصال کا وقت آئے، انتقال کا وقت آئے، تو کچھ زیادہ ہی رونے لگے کہ کہیں بچ نہ جائے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حالت ایسی تو کہیں نہیں ہے کہ جو ہے 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو ہم رونا بند کر لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 تاریخ سے آگے کی رونا آگے رویا جاتا، لیکن نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، کہ نوحہ خوانی یہ جاہلوں کے عمل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص میرے دین کے مکمل ہونے کے بعد، دین کی تکمیل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی بات داخل کرتا ہے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور جو ہے ہر گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اگر جو ہے ہم بدعات میں ملوث ہوتے ہیں، خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پجاریوں کو ان دین میں ایجاد کرنے والی نئی چیزوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے بندوں کو بہکایا ہے۔ اور محترم بزرگوں، دوستو، اس کے کہنے پر جتنے لوگ بھی شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوں گے، ان سب کا وبال بھی اسے پہنچے گا۔ اس وجہ سے محترم بزرگوں، دوستو، دین میں 5 چیزیں فرض ہیں، ان کو ہم پہلے عمل میں لائیں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھیں۔ ہم نماز کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اس کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم اپنے گھر بار سے جو ہے خانہ کعبہ تک کا سفر کر سکتے ہیں، تو حج کریں۔ محترم بزرگوں، دوستو، ان خرافات سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی ان تاریخ میں 2 تاریخ میں کہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ رمضان کے پہلے یہ روزے فرض تھے۔ اس وجہ سے ہمیں اس مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کو یا 10 اور 11 تاریخ کو روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہتا، زندہ رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایات عطا فرمائے گا، میں اس دنیا میں موجود رہوں گا، تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے
रखते हैं। उनसे पूछा आप क्यों रोजा रखते हो? तो कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई थी, इस वजह से हम रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो मेरे भाई हैं, हमको चाहिए कि हम उनकी मुताबिक उनके जो है उनके इस खुशी में हम खुद रोजा रखें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेकिन बकीत ला असुमन रता से कि अगर मैं आइंदा साल बाकी रहा तो मैं 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। इस वजह से बातें बहुत सारी हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।